میرے روزنامہ جنگ میں ریگولر کالم فیض عام کا آج کا عنوان ہے قومی مرثیہ۔ تزادستان کے آج کے حالات دیکھ کر ہندوستان میں مشرقی تمدن کے آخری نمونے لکھنؤ کی یاد آتی ہے۔ گزشتہ لکھنؤ کی سرگزشت پڑھیں تو وہاں کے نواب، ان کے حرم، ان کے چسکے دار کھانے، رنگ برنگے لباس، مٹیا برج اور دوسری شاندار عمارتیں اور محل، وہاں کی جذباتی اور بھڑکیلی شاعری یاد آتی ہے۔ اس زوال پذیر تہذیب میں میر انیس اور میر دبیر نے مرثیے میں کمال حاصل کیا۔ افسوس کہ تزادستان میں نواب واجد علی خان جیسی عیاشیاں کرنے والے اشرافیہ کے لوگ تو جا بجا نظر آتے ہیں، لیکن ریاست کی کمزوری اور زوال کو بیان کرنے والا میر انیس ایک بھی نہیں۔ آپ کراچی، لاہور، اسلام آباد میں دیکھیں، سب سے زیادہ رش کھانوں کی دکانوں پر ہے۔ لائبریریاں اور میوزیم بھاں بھاں کر رہے ہیں۔ جس طرح لکھنؤ کا نظام حکومت مفلوج ہو چکا تھا، وہی حال تزادستان کا ہے۔ ہندوستان میں اردو کے سب سے بڑے شاعر مرزا غالب لکھنؤ گئے تو کسی نے گھاس تک نہ ڈالی، وہ مایوس واپس دلی لوٹ گئے۔ نواب واجد علی خان نے بعد از خرابی بسیار 500 روپے سالانہ وظیفہ مقرر تو کیا، مگر تب تک غالب دلی میں ہی رہنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ تزادستان میں بھی مجھے ٹیلنٹ کی کوئی پہچان نظر نہیں آتی۔ یہاں امید مرتی جا رہی ہے۔ ریاست کے حکمران اور سیاستدان امید کو جگائے رکھتے ہیں، لیکن یہاں کسی کو مستقبل کی فکر ہی نہیں۔ یہ کالم نگار ساری زندگی رجائیت پرست رہا ہے اور ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ بالآخر تزادستان میں بھی مثبت تبدیلی آئے گی اور ہم خوشحالی اور ترقی کے سفر کی طرف روانہ ہوں گے۔ فرض کریں کوئی کسی حقیقت پسند سے یہ سوال پوچھے کہ 5 سال بعد تزادستان کہاں کھڑا ہوگا، تو وہ حقیقت پسندی سے کام لیتے ہوئے فیض احمد فیض کا یہ فقرہ دہرائے گا کہ ڈر ہے یہاں حالات اسی طرح کے ہی رہیں گے۔ اور اگر کسی کنوتی سے یہ سوال پوچھا جائے تو وہ جھٹ جواب دے گا، یہاں بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے، یہاں کی معیشت کے دور دور تک ٹھیک ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ ان آراء کے بعد تزادستان کی زمینی صورتحال سن لیں۔ تزادستان کے سب سے بڑے صنعتی گروپ جو اب ملٹی نیشنل ہے، اس کے حالات یہ ہیں کہ اس کے سربراہ کے 4 پوتے پوتیوں، نواسے نواسیوں میں سے کوئی ایک بھی اس ملک میں رہنے کو تیار نہیں۔ یہ خاندان یہاں کی اشرافیہ سے تعلق رکھتا ہے۔ مال و دولت، عزت و شہرت اور ساکھ سب ان کو حاصل ہے، لیکن سارے بچے امریکہ اور یورپ میں مقیم ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی واپس آ کر اتنا بڑا کاروبار سنبھالنے کو تیار نہیں۔ اسی طرح ایک اور صنعتی خاندان جس کی ایک زمانے میں سب سے بڑی ٹیکسٹائل فیکٹری ہوا کرتی تھی، وہ سارا خاندان بیرون ملک شفٹ ہو چکا ہے۔ کاروبار یہاں چل رہا ہے، مگر وہ تزادستان میں رہنے کو تیار نہیں۔ کتنے ہی خاندانوں کو ہم جانتے ہیں جو دبئی اور بیرون ملک بیٹھ کر کاروبار چلاتے ہیں۔ لاکھوں افراد بیرون ملک جا کر مقیم ہو گئے۔ جو بچے باہر پڑھنے جاتے ہیں، ان کے لیے یہاں مواقع نہیں، اس لیے وہ وہیں کے ہو جاتے ہیں۔ اور تو اور ملک ریاض جو کہ حکمران اشرافیہ کو ڈیل کرنے کا فن بھی جانتے ہیں، وہ بھی کئی سالوں سے بیرون ملک مقیم ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے ایسا کیوں ہوا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، اور اسے روکا نہ گیا تو تزادستان میں رہ کیا جائے گا۔ گزشتہ لکھنؤ میں تماشا اور تماشا گری اساسی کردار ادا رکھتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ لکھنوی کلچر میں سمندر جیسی گہرائی نہ تھی، یہ بند معاشرے کے جوہر جیسا کلچر تھا، یہ انحطاط کا کلچر تھا۔ آج کے تزادستان کی سڑکوں اور پارلیمان میں ہونے والی گفتگو کیا کسی تماشے سے کم ہے؟ جس معاشرے میں عورتوں اور اقلیتوں کو گھیر گھار کا نشانہ بنایا جاتا ہو، وہ زوال پذیر معاشرہ ہی ہوتا ہے۔ لکھنؤ میں سطحی جذباتیت کی فراوانی تھی، یہی حال تزادستان میں ہے۔ حالیہ الیکشن میں لوگوں نے جوش و خروش سے حصہ لیا، لیکن نہ کسی نے سیاسی جماعتوں کے منشور پر توجہ دی، نہ کسی جماعت کی ماضی کی کارکردگی پر بحث مباحثہ ہوا، نہ مستقبل کے منصوبوں پر کوئی لے دے ہوئی۔ ایک طرف تحریک انصاف کے جذباتی ووٹر نے اپنے غصے کا اظہار کیا، تو دوسری طرف نون کے ووٹر سپورٹر کا انداز بھی جذباتی ہی تھا۔ نہ سیاست میں منطقی انداز ہے، نہ معاشرت اور نہ معیشت میں۔ نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ کوئی بھی قومی معاملہ سلجھ نہیں رہا، بلکہ الجھاؤ بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ توقع تھی کہ انتخابات کے بعد ماحول بدلے گا، مگر فضا اور بھی مسموم ہوتی جا رہی ہے۔ سچ لکھیں
تو ایک جماعت گالیوں پر اتر آتی ہے، ایک دوسری جماعت کہتی ہے یہ فلاں کا حامی بن گیا ہے، اور طاقتور سمجھتے ہیں کہ یہ پٹڑی سے اتر رہا ہے، اسے دوبارہ پٹڑی پر چڑھایا جائے۔ جب معاشرہ اس طرح کی تقسیم کا شکار ہو جائے تو یہ زوال کی طرف بڑھنے کی نشانی ہوتی ہے۔ آج کی جدید دنیا میں ریاست کو مثبت رخ دینے کی سب سے زیادہ ذمہ داری سیاستدانوں کی ہوتی ہے۔ پاکستانی عوام نے ووٹ دے کر سیاستدانوں کو اختیار دیا ہے کہ ریاست اور عوام کی تقدیر کا فیصلہ وہ کریں۔ اب اگر یہ سیاست انا پرستی اور اقتدار پرستی کے پنجروں میں بند رہے تو یہ قوم بھی اسیر ہی رہے گی، اسے بھی کبھی آزادی نصیب نہیں ہوگی۔ کاش کوئی ایک فریق صرف 5 سال کے اقتدار کی قربانی دے دے تو معاملات مثبت رخ اختیار کر سکتے ہیں، مگر بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے؟ بر صغیر اور خاص کر اس کے شمالی خطے کے باشندوں میں ایک جنیاتی خرابی ہے کہ ہم اپنے لڑائی جھگڑے، فساد اور قضیے حل نہیں کر پاتے۔ ہمارے ہاں بہن بھائیوں میں اختلاف پیدا ہو جائے تو وہ برسوں چلتا ہے۔ عدالتوں میں 70 سے 80% مقدمات قریبی رشتہ داروں کے درمیان ہوتے ہیں۔ صوبوں، شہروں، ذاتوں، برادریوں، شوہروں اور بیویوں کے درمیان تضادات کے حل کا ہم آج تک کوئی طریقہ دریافت نہیں کر سکے۔ ساس اور بہو کا معاملہ آج بھی ہر خاندان کا مسئلہ ہے، لیکن اس مسئلے کا کوئی سماجی اور معاشرتی حل ہم نہیں نکال سکے۔ مغربی معاشروں نے اپنے تضادات، لڑائیوں اور جھگڑوں کو حل کرنے کے لیے منطقی طریقے اپنائے۔ وہاں اب ساس بہو کے اکٹھے رہنے کا کلچر ہی نہیں ہے۔ ماں باپ کو سنبھالنے بیٹے اور بہو کی ذمہ داری نہیں بلکہ بیٹیوں کی ذمہ داری ہے۔ ہو سکتا ہے یہ حل غلط ہو، مگر کم از کم ان معاشروں نے مسائل حل کی طرف توجہ تو کی اور ترقی کی منزل پا لی۔ ہمیں بھی دنیا سے سیکھ کر اپنے سیاسی اور سماجی مسائل کا حل نکالنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ حل ٹھیک نہ ہو، ان پر پھر سوچا جائے اور پائیدار حل کی طرف بڑھا جائے، لیکن یہ طریقہ کہ ہم نے کسی مسئلے کو حل ہی نہیں کرنا دراصل زوال کی طرف لے جاتا ہے۔ آج ہم جس موڑ پر آ گئے ہیں اس کے بعد گہری ڈھلوان ہے۔ اگر ہم لکھنؤ والی جذباتیت پر ہی گامزن رہے تو پھر کوئی ہمیں گرنے سے نہیں روک سکے گا۔ اگر ہم آج بھی منطقی انداز میں سیاست اور معاشرت کے بڑے بڑے مسائل کا حل نکالنے میں یکسو ہو جائیں تو ہمارا زوال رک جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد ہمارا عروج کی طرف سفر شروع ہو جائے۔